کے اوپر سب سے بڑی چادر کو بچھانا ہے اور بچھا کر دیکھیں کہ پاؤں کی جانب اور سر کی جانب بالکل برابر ہے۔ اب برابر کر لیا تو پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی چادر یا عمومی طور پہ یہ ایک ہی سائز کی چادر ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری چادر کو بچھانا ہے۔ اگر ایسی یہ دونوں چادریں ہیں کہ جن کا بر چھوٹا تھا اور ان کو آپس میں سلائی لگا کر بڑا کیا گیا، تو جو پہلے والی چادر ہوگی اس کی سلائی کو اوپر کریں گے، اب اس کی سلائی والا حصہ اوپر کی طرف آئے گا، اور جو دوسری چادر ہوگی اس کے سلائی والا حصہ نیچے آئے گا، تو اب نیچے والا اور اوپر والا یہ سلائی والا حصہ ایسے مل جائیں گے۔ جو نیچے والی چادر ہے اس کا سلائی والا حصہ اوپر کریں گے اور اوپر والی چادر کا سلائی والا حصہ نیچے کریں گے تاکہ یہ سلائی اندر چلی جائے۔ اب دونوں چادریں آپ نے بچھا دینی ہے۔ اب بچھانے کے بعد پھر اس کے اوپر کفنی بچھانی ہے جس کو قمیص کہا جاتا ہے، وہ اسی طرح آپ بچھائیں، اور جب آپ بچھا لیتے ہیں تو بچھانے کے بعد اس کفنی میں کیا ہوتا ہے، لیکن دونوں طرف سے اس کو پھاڑنا نہیں ہے، صرف سامنے سے جو کفنی ہوتی ہے اتنی کفنی کے کندھے سے لے کر یہ اس کے ٹخنوں تک چلی جائے۔ اب اس کپڑے کا جو اوپر والا حصہ ہوگا، نیچے والے حصے کو کچھ نہیں کرنا، نیچے والا حصہ اسی طرح جڑا رہے گا۔ اب اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر گلے گزارنے کے لیے اس طرح آپ نے ٹک لگانے ہیں کہ ایک جو نیچے کی طرف آ جائے ایسے، اور دوسرا شولڈر یہ بازوں کی طرف آپ اس کو اتنا لگا دیں، کٹ لگا دیں کہ یہ اس سے میت کا چہرہ جو ہے وہ اچھی طرح گزر جائے۔ اب اس طرح یہ پیچھے والا حصہ بھی کر دیا، پیچھے والا حصہ نہیں، صرف فرنٹ والے حصے کو کاٹنا ہوتا ہے۔ اب جب فرنٹ والا حصہ یوں کاٹ دیں گے ایسے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی کو آپ نے اس کے اوپر ایسے بچھا دینا ہے۔ اب جب اس طرح آپ نے بچھا دیا تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہوگا اس کو فولڈ کریں گے۔ اب یہ بہت زیادہ ہے، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو فولڈ کریں گے۔ اب طے لگائیں گے، جب میت کو آپ لے کر آئیں گے تو لاتے وقت اس کو اٹھا کر یہاں پہ اس کا سر رکھیں گے ایسے۔ جب میت کا سر یہاں پہ رکھ دیں گے، رکھنے کے بعد اب یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کو باقاعدہ اس طرح اوپر ڈال دیں گے۔ اب یہاں سے میت کا جو سر ہے وہ نکل جائے گا اور باقی کفنی اس کے اوپر ایسے آ جائے گی۔ اب یہاں سے اس کا سر نکال دینا ہے۔ اب نکالنے کے بعد اب جب آپ نے کفنی پہنا دی ہے تو کفنی پہنانے کے بعد جو آپ نے نیچے چادریں ہیں، سب سے پہلی جو چادر ہے اس کے سیدھے والے حصے کو فولڈ کریں، ایسے میت کے اوپر ڈال دیں۔ اب اس کے بعد دوسری چادر کا حصہ جو ہے یہ اس کے اوپر ڈال دیں۔ اب پھر اس کے بعد نیچے والی جو چادر ہے اس کا سیدھے والا حصہ پھر الٹا حصہ یوں لٹا دیں۔ اب لٹانے کے بعد جو آپ نے سب سے پہلے وہ باندھنے کے لیے یہاں پہ کفن سے لیا ہوا کپڑا وہ ڈوری کی صورت میں لیا ہے، تو اب درمیان میں سے اس کو آپ باندھ دیں۔ اب باندھنے کے بعد پھر آپ پاؤں کی جانب سے باندھ دیں، اور پاؤں کی جانب سے باندھنے کے بعد پھر آپ سر کی طرف سے باندھ دیں۔ اب چونکہ عمومی طور پہ غسل کے بعد میت کا چہرہ دیکھا جاتا ہے تو سر والی ڈوری فی الوقت رہنے دیں، اور یہ جو آپ نے میت کو کفن پہنا دیا ہے، پہنانے کے بعد اس کے ہو سکے اگر آپ کے پاس پھول کی پتیاں ہیں یا کوئی بھی آپ پھول پہنانا چاہیں تو پھر آپ میت کے اس طرح گلے کے قریب ان کو ڈال دیں۔ باقاعدہ ہار گلے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے چہرے کے سامنے اس طرح آپ پتیاں ڈال دیں۔ یاد رہے اس کے اندر ایک یہ بھی کرنا ہے کہ جب آپ میت کو غسل دے لیتے ہیں تو دینے کے بعد اس کے پیشانی پر انگلی کے ساتھ، سیاہی کے ساتھ نہیں، انگلی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشانی پہ لکھ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلی کے ساتھ، اور اسی طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آپ انگلی کے ساتھ لکھ دیں۔ اگر عورت ہے تو پھر اس کی بیٹی لکھے گی یا اس کی کوئی بہو لکھے گی، کوئی بھی اس کا قریبی رشتہ دار وہ لکھے گا۔ مرد ہے تو پھر مرد کے اندر اس کے بیٹے بھی لکھ سکتے ہیں یا کسی اور کو بھی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اس طرح انگلی کے ساتھ پیشانی پر اور سینے پر لکھ دے۔ اب آپ نے جب اس کو میت کو اس میں کفن کے اندر کفن دے دیا تو اب کفن کو لپیٹنے کے بعد یہ والا جو حصہ ہے اس کو ذرا چہرے کو جدا کر لیں، اور اوپر والی چادر کا ایک حصہ بھلے اس کے چہرے پہ رہنے دیں۔ جب بھی میت کا چہرہ دیکھنا ہے اوپر والی چادر کو سائڈ پہ کریں اور کرنے کے بعد چہرہ دیکھتے رہیں۔ جب مکمل لوگ چہرہ دیکھ لیں تو دونوں چادریں دوبارہ اسی طرح ملا دیں جس طرح یہ فولڈ کی ہیں، اور کفنی چونکہ یہ ویسے ہی گلے کے نیچے رہتی ہے، اس کو یعنی اوپر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اب اس طرح میت کا چہرہ دیکھنے کے بعد چادر کو آپ بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد پھر عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 منزلیں کروائیں۔
اب 3 منزلیں کیا ہیں؟ 4 پائی کو اٹھا کر ایک جگہ پہ کرتے ہیں، پھر دوسری جگہ پہ کرتے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ 3 منزلیں کروائیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ جب میت کو غسل دینے کے بعد 4 پائی اٹھاتے ہیں تو کلمہ طیبہ بلند کرتے ہیں، یہ ایک ذکر اللہ کی نیت سے ہوتا ہے، میت کو اس سے راحت و سکون ملتا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ کے 4 پائی کو اٹھائیں اور پھر دوسری جگہ پہ منتقل کر دیں جہاں پہ اس کا آخری دیدار کرنا ہے۔